کیا دل سے بیاں ہو تیرے اخلاق کی توصیف، عالم ہوا مداح تیرے لطف و کرم کا۔ مکہ کو کیوں فتح کیا گیا؟ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جرار تیار کر کے مکے کے اوپر حملہ کیا اور فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے؟ مکہ کب فتح ہوا؟ کس طرح فتح ہوا؟ کن لوگوں نے فتح کیا؟ کیا کردار تھا؟ کیا اخلاق اس میں رونما ہوئے؟ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کو فتح و نصرت کی خوشخبریاں سنائی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو واضح فتح دی، کھلی فتح دی۔ تو یہ فتح کب وجود میں آئی؟ اس کا پس منظر آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا، 13 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے 13 سال کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کو کافی عرصہ بیت گیا، 6 سال گزر گئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوں۔ جب صبح کو آپ بیدار ہوئے نیند سے، تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا میں نے یوں خواب دیکھا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایک لشکر تیار کرو اور ہم مکہ کی طرف جائیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ تو صحابہ کرام کا 1400 کا لشکر تیار ہوا، اور یہ لشکر چل کے جب صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو مشرکین مکہ کی طرف سے ان کو پیام آ گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، اور ان لوگوں نے بڑی پریشانی کے عالم میں سوچ و تشویش کا اظہار کیا کہ ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، ہمیں عمرہ بھی ادا کرنے نہیں دیا جا رہا۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام خفا ہوئے، اور پھر نتیجہ اس بات پر نکلا کہ مکہ کے لوگوں نے صلح کی پیشکش کی اور کہا ہم ایک معاہدے کے تحت کچھ سالوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے صلح کر لیتے ہیں۔ چنانچہ معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں شرائط بیان کی گئیں جن کی وضاحت کی گئی۔ اس کے بعد شرائط کے بعد پھر ایک شرط یہ بھی لکھی گئی کہ جس قبیلے کو جس کے ساتھ وہ چاہے ان کے ساتھ مل سکتا ہے۔ وہاں پہ 2 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور دوسرا جو تھا بنو خزاعہ۔ وہ دونوں قبیلے بڑے مشہور تھے، اور ان دونوں میں سے بنو بکر نے مکہ والوں کے ساتھ اپنے معاہدے کے اندر صلح کر لی اور ان کے ساتھ مل گئے، اور بنو خزاعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ اسی طرح معاہدہ ہو گیا، صحابہ کرام واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد صحابہ کرام نے جو دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد صحابہ کرام وہیں پر قیام پذیر ہوئے، اور ادھر سے بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی، اور بنو خزاعہ کے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ چنانچہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے بدلہ لیا۔ جب بدلہ لیا تو اس کے بعد پھر بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے کافی لوگ مار دیے۔ جب یہ مسلسل خلاف ورزیاں ہوتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو، کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مکے کے لوگوں کو جا کر کے، ابو سفیان کو جو اس وقت مکے کا سردار تھا، اس سے جا کر کے کہہ دو کہ اگر وہ بنو خزاعہ کے لوگوں سے معافی لیتا ہے اور ان کو راضی کرتا ہے تو ٹھیک ہے،
دوسری صورت میں ان کے لوگوں کا ان کو دیت دی جائے، ان کے لوگوں کی، جو ان کے لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کی دیت دی جائے۔ چنانچہ اس وقت ابو سفیان مکہ میں موجود نہیں تھا، اس کا جو نائب تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو کہا کہ ہم دیت بھی نہیں دیں گے اور ہم جو ہے آپ کے ساتھ صلح بھی نہیں کریں گے، ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر گزرو۔ چنانچہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خفیہ طور پر اشارہ فرما دیا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے۔ جب ادھر سے ابو سفیان مکہ میں واپس ہوا تو اس کو پتہ چلا یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آئے تھے، تو اس نے جب اپنے نائب کو دیکھا تو نائب کو بڑا ڈانٹا، اس نے کہا تو نے کس کے ساتھ مقابلہ مول لے لیا ہے؟ چنانچہ ابو سفیان نے ایک گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے منگوائے اور ان پر سوار ہو کے یکدم مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات نہیں کی، وہ خفا ہو کر کے مسجد سے نکلا۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر کی خدمت میں سفارش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں میں اس شخص کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خفا ہیں، مکہ چلے جاؤ، میں بعد میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ چنانچہ جب ابو سفیان مکہ چلا گیا تو ابو سفیان کو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ تجھے علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایسے ہی بات کر دی ہے، ترخا دیا ہے تجھے، یعنی کہ تیری بات وہ رسول اللہ سے نہیں بھی کریں گے اور معاہدہ بھی تو نہیں کر کے آیا، ہمیں مروائے گا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمع غفیر کا لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لشکر کی روانگی ہو۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا جنہوں نے مدینہ سے روانگی کی اور وہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چل کر کافی میل چلے اور ایک جگہ آتی ہے مرز زہران، وادی فاطمہ کے قریب، اس جگہ پر صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا۔ جب صحابہ کرام کا لشکر جمع غفیر، ایک لشکر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر وہاں پہ موجزن تھا، تو اس وقت ابو سفیان کو اور ان کے ساتھیوں کو اس لشکر کا علم ہوا، تو ابو سفیان لشکر کا معائنہ لینے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے اور اس کے کچھ ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو عجب سما تھا، عجب نظارہ تھا، لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہیں تک جو ہے لوگوں کا قیام ہے، وہیں تک لوگوں کا پڑاؤ ہے۔ تو ابو سفیان بڑا حیران ہوا، وہ یہ لشکر دیکھ کے کانپ اٹھا، اس کے دل میں خوف طاری ہو گیا۔ اس کو وہیں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس وقت یہاں سے لے جاؤ، صبح کو اس کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ ابو سفیان کو صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کیا وقت نہیں آیا، اب بھی تو محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ تو ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ اگر میرا دین سچا ہوتا، میرے خدا سچے ہوتے تو آج محمد کے مقابلے میں میری ضرور مدد کر لیتے، لیکن آج انہوں نے میری مدد نہیں کی ہے۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح صحابہ کرام آگے بڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرما دیا تھا کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ خود مقاتلہ نہ کرے، خود لڑائی نہ کرے، پہل نہ کرے۔ اگر کوئی پہل کرتا ہے لڑائی کے لیے تو اس کو جوابی جو ہے کارروائی اس کے خلاف کی جائے، لیکن احتیاط کیا جائے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر کا جتھا الگ کر دیا گیا اور دوسرے کچھ صحابہ کو الگ طرف سے بھیج دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ طرف سے وہاں پر پہنچے۔ تو ایک لشکر کا کچھ حصہ جو الگ طرف سے جا رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا، ان کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل کی اس وقت لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں 2 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اکرمہ بن ابی جہل کے 15 یا 17 یا 20 آدمی مارے گئے۔ تو یہ صرف فتح مکہ میں ایک ہی تھوڑی سی مختصر لڑائی ہوئی جس میں کفار کے اتنے آدمی مارے گئے، اس کے علاوہ کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ چنانچہ 18 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے ساتھ، جمع غفیر کے ساتھ، جو صحابہ کرام کا لشکر تھا اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ جاری تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اپنی سواری پر اتنا جھکا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اپنے کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور ان کے سرت تھی۔ اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر اسامہ بن زید سوار تھے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کو پیغام دیا، یہ دنیا کو بتایا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے غلاموں کو بھی عزت دی ہے۔ چنانچہ جب فاتح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اس وقت ایک غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر دنیا کو یہ تاثر دیا کہ ہم نے غلاموں کی عزت کی ہے، غلاموں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ فاتح تو یوں ہوتے ہیں، بادشاہ تو یوں ہوتے ہیں، جب کسی علاقے میں فاتح ہو کے داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر مار دھاڑ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، وہاں کے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو قید کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ انداز نرالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کے انداز میں داخل ہو رہے تھے، غلام اپنے ساتھ سوار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کے خلاف ہیں، صحابہ کرام کو منع کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں پہنچے، اور جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، بلکہ اس سے ہی پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ آج جو شخص کعبۃ اللہ کے اندر پناہ لے لے، یا ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے لے، یا اپنے گھروں کے دروازے بند کر دے، تو ان اشخاص کے لیے پناہ ہے اور ان کے لیے امن ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی جو وہ پیغام تھا، امن کا پیغام تھا، وہ عام تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ مقاتلہ نہیں کیا، نہ ہی صحابہ کرام نے کسی کے ساتھ جنگ لڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ یہاں پر بھی دیکھنے کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک غلام کو جو حبشہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، جس کی مکہ کے لوگوں میں، جس کی وہاں کے عوام میں کوئی دنوی لحاظ سے فوقیت نہیں ہے، دنوی لحاظ سے اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ کسی اعلیٰ خاندان سے نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے دنیا کے سامنے غلاموں کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے، اور غلاموں کو جو عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کائنات کی تاریخ میں کسی شخص نے بھی نہیں دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اپنی چپل کے ساتھ ہی کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، تاکہ دنیا کے رؤساء کو پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ کے نزدیک جو قدر ہے وہ ایمان کی ہے اور تقویٰ کی ہے، نہ کہ دنیا کی ہے اور دولت کی ہے۔ حضرت بلال مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے لگے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر حضرت علی کو بٹھایا اور حکم دیا کہ آج کعبۃ اللہ کے اندر جو بت ہیں ان سب بتوں کو توڑ دیا جائے۔ چنانچہ وہ سارے بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے جاتے اور حضرت علی کو کندھا پر بٹھایا ہوا تھا اور ان بتوں کو گراتے جاتے اور یہ آیات پڑھتے جاتے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیات مبارکہ جاری تھی۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کے اندر سے بتوں کا صفایا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے لوگ کھڑے ہیں، مکہ کے لوگ پریشان ہیں، سردار پریشان ہیں، عوام پریشان ہے، امیر پریشان ہے، غریب پریشان ہے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنے نہیں دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، امام الانبیاء کو دن رات تکالیف سے دوچار کیا تھا، اور رسول اللہ کے صحابہ کو مکے کے اندر تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، رسول اللہ کے صحابہ کو مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، رسول اللہ کے جانثاروں کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا گیا تھا۔ آج وہ مکہ کے لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا سلوک کر دیا جائے گا، آج ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا، آج ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ہم نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ اتنا بربریت کا اعلان کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہم نے ظلم و
جبر کی انتہا کر دی تھی، آج نہ جانے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب خطبہ دیا جو دنیا کی تاریخ کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے سردار کھڑے ہیں، آج ابو سفیان بھی کھڑا ہے جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکا ہے، دوسرے لوگ بھی کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ آج امام الانبیاء کا سر رب ذوالجلال کی حمد و ثنا سے جو ہے فخر سے اور رب ذوالجلال کی حمد و ثنا سے بلند ہے، اور امام الانبیاء کے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ وقت آ گیا، وہ یاد آ گئی جب امام الانبیاء مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ اس وقت عثمان بن مظعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کعبۃ اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کی چابیاں دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ منظر یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے جب وہ منظر یاد آیا۔ آج عثمان بن مظعون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، سارے کھڑے ہیں کہ نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک ہوگا۔ امام الانبیاء نے آج کے اس دن پر عجیب خطبہ ارشاد فرمایا اور عجیب الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، اليوم یوم التلقاء، اليوم یوم المرحمہ۔ آج کے دن کسی سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، آج کا دن آزادی کا دن ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام معافی کا اعلان سنا تو حیران ہو گئے۔ امام الانبیاء کے درگزر اور شفقت کے سمندر کو دیکھ کر، رحمت کے سمندر کو دیکھ کر، رسول اللہ کی عام معافی کو دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور لوگوں نے اسلام لانا شروع کیا، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے لگ گئے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فتح کے اندر بھی اس کی گواہی دی ہے، اور اسی طرح سورہ نصر کے اندر بھی اس فتح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو نے دیکھا کہ جس وقت دین میں، اسلام میں لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اخلاق تھے، جن اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے لوگ دیکھ کر اسلام میں جوک در جوک داخل ہوئے۔ اور یہ صحابہ کرام کا کردار تھا، اتنے ظلم ستم کے بعد بھی صحابہ کرام نے بھی ان کو معاف کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ عام معافی کا اعلان کیا اور عام معافی ان کو دے دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اور یہ فتح مکہ کا مختصر خاکہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام الانبیاء کی ساری زندگی اپنے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں تفصیل سے لائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔